صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو جو دعوت توحید سنائی، دعوت توحید سنانے کے بعد دوبارہ پھر ان کو خطاب کیا، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو۔ یہ ذہن میں رہے کہ بندہ جب کسی سے کلام کر رہا ہو تو بات کرتے کرتے لمبی ہو جائے تو پھر بندہ دوبارہ پھر ان کو کہتا ہے او بھائی سنو میری بات، کہتے نہیں کہتے؟ کئی لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں سن رہے ہیں نا آپ، سن تو بیٹھے ہیں، اس طرح پوچھتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوبارہ پھر ان کو پہلے دعوت توحید شروع کی تو تب آپ نے فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اب جو ہے ان کی تعبیر بتانے لگے ہیں تو پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعوت توحید جو آپ نے سنائی تھی ان کو وہ بڑی لمبی چوڑی تھی، جی، اس لیے کافی گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ فرماتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، میں کہ تم میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، واما الاخر فیصلب، تو دوسرا جو ہے اس کو سولی چڑھے گی، وہ سولی چڑھے گا، دوسرا وہ لٹکا دیا جائے گا، فتاکل الطیر من راسہ، تو پرندے جو ہیں اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی ان کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں پہ ایک بہت بڑی بات جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انداز کلام سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ کیسے کلام فرما رہے ہیں، جی، دونوں بندے متعین ہیں، شراب پلانے والا کون ہے اور وہ کک کون ہے، ان کا باورچی کون ہے، باورچیوں کا انچارج کون ہے، جی، معلوم ہے، دونوں کا خواب معلوم ہے آپ کو، دونوں نے بتایا، ظاہری بات ہے باورچی نے روٹی کا خواب دیکھا تھا، شراب پلانے والا نے شراب کا خواب دیکھا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں سیدھا ان کو یہ نہیں فرما رہے کہ بھئی تو لٹکایا جائے گا، آپ نے کہ ایک بندہ جو ہے وہ لٹکایا جائے گا، بات کو گو کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ یہ ہونا ہے، ان کو بھی سمجھ آ گئی آپ کے بیان کرنے سے، لیکن آپ سیدھا ان کو کہہ نہیں رہے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پہلے آپ نے شراب والے کی بات تو بتا دی، پھر آپ وہ بتا رہے ہیں دکھ والی بات جو بندے کے لٹکنے والی تھی، سولی چڑھنے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ خوشی کی خبر جتنی جلدی ہو سکے پہنچا دی جائے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے جس کے لیے وہ خبر ہے خوشی والی، اور دکھ والی خبر جو ہے وہ جتنی دیر سے پہنچے اگلے بندے تک تاکہ اس کا صدمہ جو ہے وہ کم سے کم ہو، جی، پہلے اس کو بیان کر دیا جائے کہ بھئی تو ہی لٹکایا جائے گا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ممکن ہے آگے کوئی اس کی سبیل نکلے تو وہ اس صدمے سے روانہ ہو جائے دنیا سے۔ اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کلام کا بھی انداز رکھے، بھی کلام کیسے کرنا۔ کئی بے ڈھنگے لوگ ہوتے ہیں، عمر بڑی ہو جاتی ہے، ان کو تمیز نہیں ہوتی بات کرنے کی کہ بات کیسے کرنی کسی سے۔ اب کسی سے پوچھنا ہے تو کہہ دیں یہ آپ کے ابا جی مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، بتائیں، اور پہلے لفظ مرنے والا کہہ دیں گے، جی، بھی بندہ پوچھ لے، وہ تمیز نہیں ہے تو بندہ کسی سے سیکھ لے، بندہ اسی طرح پوچھ لے ہاں جی آپ کے والدین کہاں رہتے ہیں، ہاں جی، وہ اگر رہتے ہوں گے دنیا میں تو وہ بھی بتا دے گا کہ فلاں جگہ رہتے ہیں، تو اگر دنیا میں نہ بھی ہوئے تو ایک تو دکھ نہیں ہوگا کلام کے انداز سے، جی، وہ بتا دے گا بھائی وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ کلام ایسے انداز میں کرنا، کوئی بے ڈھنگا سا، کوئی پتہ نہیں کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، اس نے پوچھا ایک بندے سے، معبر سے، تعبیر کرنے والے سے، جی میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتائیں اس کی۔ اس نے کہا کہ آپ کے خاندان کے سارے لوگ مر جائیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے، سارے لوگ مر جائیں گے آپ کے۔
آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ تو نے کہا اچھا۔ بادشاہ نے کہا پہلے تو جلاد کو بلایا، اس کی تو گردن اتارو، یہ خبیث میرا خاندان مارنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس نے ایک اور معبر بلایا، اس کو خواب سنایا، اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پورے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو دے گا۔ بادشاہ نے کہا واہ کیا بات ہے، اب ہے نا سلیقہ ہے نا بات کرنے کا کہ نہیں، بات تو وہی ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کے سارے مر جائیں گے آپ بچ جائیں گے، اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کے سارے مر جائیں گے آپ بچ جائیں گے، لیکن کلام کا انداز جو ہے اس نے اس کو اس کی گردن اتروا دی، اور کلام کے انداز نے اس کو انعام اور اکرام کا جناب مستحق بنا دیا۔ انہوں نے کہا آپ کے سارے مر جائیں گے، اس نے کہا کہ آپ کی عمر جو ہے سارے خاندان میں سب سے زیادہ لمبی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شیر بیمار ہو گیا جنگل کا، سارے جانور عیادت کرنے کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے آئے، چیتا جو ہے وہ پاس بیٹھا ہوا تھا، لومڑی کئی دنوں بعد آئی، شیر کی طبیعت بھی سنبھل رہی تھی، لومڑی پہنچی تو چیتے نے شکایت لگا دی شیر کو کہ باقی سارے پوچھنے آئے، یہ بدتمیز اور تباہ آئی ہے۔ تو شیر نے بھی غصے کا اظہار کیا، اس نے کہا تجھے حیا نہیں ہے، میں بیمار ہوں، آخر بادشاہ ہوں تمہارا، تو پوچھنی نہیں آئی مجھے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت رہیں آپ، ایسی پوچھ کے بندہ چلا جائے اس کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اب میں تو آپ کے لیے نسخے ڈھونڈ رہی تھی، حکیموں سے رابطے کر رہی تھی، حکیم تلاش کر رہی تھی، کوئی نسخہ لے کے جاؤں آپ کے لیے، میرے آنے کا کوئی فائدہ تو ہو، تاکہ آپ وہ نسخہ استعمال کریں، آپ دوا کھائیں تو آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ اب میں ایسے آ کے پوچھ کے چلی جاؤں کہ کیسے ہیں آپ، تو آپ کہیں میں ٹھیک ہوں یا آپ کہیں میں بیمار ہوں، آپ کو کیا فائدہ میرے آنے کا بتائیں؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا آپ کو تھوڑا غم ہلکا ہو جائے گا، تو میں تو چاہتی تھی آپ کی بیماری دور ہو جائے، میں تو نسخہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے کہا بتائیں وہ کیا نسخہ ہے؟ اس نے کہا مجھے حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ چیتا جو ہے نا اس کی پنڈلی ہوتی نا، اس کو چاک کر کے اس کی نلی نکال کے کھائیں۔ وہ تو ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس شیر نے جناب مارا، ناخن اور پھاڑ دی اس کی پنڈلی، اور جناب ایک کی کھائی پھر دوسری ٹانگ کی بھی کھا گیا۔ وہ چیتا جو ہے وہاں سے لنگڑاتا ہوا پینڈل مار کے وہ جانے لگا، تو لومڑی پاس آئی ہلکی ہلکی، کہنے لگی سرخ جرابیں پہنے والے حضور ذرا تمیز سے بول کریں ہیں، اگر دوبارہ کوئی ایسی بات کی تو پھر ایسا نسخہ بتاؤں گی تم سانس لینے جوگے بھی نہیں رہو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات کرنی ہے، کہاں کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، ایسے بے سرے سے بے چگے سے جی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ جو ہے نا 2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے، 3 سال 4 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے، اور کہاں بولنا ہے کتنا بولنا ہے یہ 40 سال کے بعد جا کے اس کو عقل آتی ہے۔ 40 سے جب پختہ عمر کو پہنچتے ہیں نا پھر اسے پتہ چلتا ہے کون سی بات کہاں کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے بات۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں، تو اس طرح کر کے کئی لوگ جب دیکھیں کسی سے پوچھیں گے ہاں بھی آپ کی شادی ہوئی ہے جی، ہیں جی بھی آپ کو کیا پڑی ہے کسی سے پوچھنے کی، آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں؟ اگر ضروری ہے پوچھنا، کوئی رشتہ موجود ہے تو بندہ پھر یہ پوچھے ہاں جی آپ کے بچے ہیں، کتنے بچے ہیں آپ کے، یہ پوچھ لے، یہ پوچھے ہاں، یہ نہ پوچھے کہ بچے ہیں، یہ پوچھے کتنے بچے ہیں آپ کے، وہ آگے بتائے گا بھائی جی یہ سہولت ہی نہیں ہے میرے پاس، تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تو بچے کہاں سے ہوں گے، ہیں جی پھر جو ہے اگلی بات چلائی جائے۔ یعنی کہ کئی لوگوں کو ویسے خارش ہوتی ہے فضول سوال کرنا، اور بولنا تو بے تکا بولنا، بے ڈھنگا بولنا، اور بات ایسی کرنی کہ اگلے بندے کا دل جو ہے وہ چھلنی ہو جائے، اگلے بندے کا دل ٹوٹ جائے، یار کیا بات کر دی ہے اس نے، جی منہ بھر کے کہہ دیں کہ آپ کا ابا مر گیا ہے جی، آپ کی اماں مر گئی ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے نا وہ اس کے والدین نہیں تھے، یتیم تھا، تو وہ آٹا خشک لے کے جاتا تھا ایک خاتون کے گھر، اسے جا کے کہتا تھا کہ اماں مجھے روٹی بنا دو، وہ بیچاری آٹا گوندھتی پھر روٹی بنا کے اس کو دیتی۔ تو ایک دن جو ہے وہ اس نے آٹا گوندھ دیا، اس نے روٹی بنانے لگی تھی، پیڑا بن گیا تھا اس کا، تو کہنے لگا اماں تیرے گھر کا تو دروازہ چھوٹا ہے، اگر تیرا بیٹا مر گیا اس کا جنازہ کیسے نکلے گا یہاں سے؟ اب وہ خاتون اتنے عرصے سے روٹی بنا کے دے رہی تھی اس کو، اس نے جب یہ بدتمیزی کی، اس خاتون نے جناب وہ روٹی کا جو پیڑا بنا ہوا تھا وہ اٹھا کے اس کے ہاتھوں پہ رکھا، اس نے کہا جا دفع ہو جا یہاں سے، میں نہیں روٹی بنا کے دیتی تجھے، آج کے بعد آنا بھی نہیں ادھر تم۔
اب وہ روٹی لے کے جا رہا تھا، اب اسے عقل تو آ گئی کہ میں نے بات غلط کی ہے، جس وجہ سے اماں بھی غصہ کر گئی ہے۔ اب وہ روٹی جو ہے نا اس کا پیڑا، وہ آپ کو پتہ نا وہ لٹک جاتا ہے نیچے، وہ لٹکا ہوا جا رہا تھا، اس طرح لے کے جا رہا تھا۔ ایک بندے نے پوچھا اس نے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ زبان کی برکت ہے۔ وہ لٹکی ہوئی تھی نا، اس نے کہا یہ زبان کی برکت ہے، ہاں میں وہاں نہ بولتا تو معاملہ میرا ٹھیک رہتا، بات میں نے ایسی کی ہے کہ وہ مائی کا دل چھلنی کر دیا میں نے۔ تو اس طرح کر کے اللہ اکبر، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، آپ کیسے کلام فرما رہے ہیں، قربان جائیں۔ آپ نے سیدھا یہ نہیں کہا کہ تو لٹکایا جائے گا، نہ، پتہ ہے یہی لٹکایا جائے گا، اسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں ہی لٹکایا جاؤں گا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آپ پھر بھی کلام کو پردے میں رکھ کے فرما رہے ہیں۔ میں بھی ایک بندہ جو ہے وہ یہ کرے گا اور دوسرا جو ہے وہ لٹکایا جائے گا، دوسرا لٹکایا جائے گا۔ بیٹھے ہوئے سامنے پہلے کہہ رہے ہیں یا صاحب یہ سجنے، اور میرے قید کے ساتھی ہو، ایک کے ساتھ یہ ہوگا، دوسرے کے ساتھ یہ ہوگا۔ بیٹھے ہوئے سامنے یہ کہہ دیتے تو تیرے ساتھ یہ ہوگا، تیرے ساتھ یہ ہوگا، نہیں فرمایا آپ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آداب بھی ہمیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہی سیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، حقیقت والی بات ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کوئی سیانے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، دانا کہتے ہیں یا اہل خرد کہتے ہیں، ہاں جی، ان کے پاس بھی جتنی دنائی والی باتیں ہیں وہ بھی ساری انبیاء کرام علیہ السلام سے چوری شدہ ہیں۔ ان کے پاس ان کی وحی سے، ان کے صحیفوں سے، ان کی کتابوں سے، وہی سے لی ہوئی ہیں انہوں نے، کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ دنائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی میں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اتاری ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ نہیں آیا؟ ہاں، جتنے بھی دنا لوگ گزرے ہیں نا، جتنے بھی دنا لوگ گزرے ہیں، کسی کے بعد دنائی آئی ہے تو وہ رب تعالیٰ کی وحی سے آئی ہے، بس، وحی کے علاوہ دنائی کوئی نہیں، یہ پکی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی اور صحیح موقع پر اور صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا، اب یہاں پہ ایک دو سوال ہیں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ تو جا کے شراب پلائے گا؟ نہیں، تو جا کے کیوں فرمایا آپ نے کہ تو جا کے شراب پلائے گا؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس اشکال کا سوال کا جواب یہ ہے کہ شراب جو ہے نا، شراب مشروبات کو بھی کہتے ہیں۔ شراب سے مراد جو ہے نا وہی نہیں ہے جو شراب کشید کی جاتی ہے اور اس سے بندہ ٹون ہو جاتا ہے، وہ والی مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ مشروبات ہیں، ہاں جی۔ کوئی بھی کسی بھی شے کا جوس نکالا اور پلا دیا، انگور کا جوس نکالا، سیب کا نکالا، نکلتے نہیں ہے جوس، ہاں جی، پیتے ہیں دکان سے لے کر کے بچے، تو وہ جوس جو ہے نا اس سے مراد وہ جوس ہو، ہاں جی، وہ مشروب بنا کے پلاتا ہو، ہاں جی۔ پہلے ممکن ہے وہ شراب پلاتا ہو، اب جو ہے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کی ظاہری بات ہے وہ یہ کام تو نہیں کرے گا، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کام تو تیرا وہی ہوگا، لیکن اب جو کام جو ہے نا وہ دوبارہ تھوڑا مختلف کرے گا۔ پہلے حرام کے ساتھ تعلق تھا تیرا، اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایمان کی توفیق دے دی ہے، تو اب تیرا کام جو ہے وہ حلال کے متعلق ہوگا، تو جنانی کہ وہ اس طرح کا کام کرے گا، وہ والا کام یعنی شراب پلانے والا جو پلی تھی وہ والا کام نہیں کرے گا، ہاں جی۔ یا ممکن ہے کہ وہ پہلے بھی شربت ہی پلاتا ہو، ان کو مشروب بنا کے پلاتا ہو، ہاں جی، پھلوں سے کشید کرتا ہو اور وہ پلا دیتا ہو بادشاہ کو، ہاں جی، اس طرح کا معاملہ ہو۔ بہرحال حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب یہ تعبیر بیان کر دی نا جی، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے دونوں نے کہا جی یہ تو خواب ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو ہم نے خواب دیکھا ہی نہیں، یعنی کہ پہلے کفر کی حالت میں تھے تو آگے جھوٹ کہہ دیا یوسف علیہ السلام کو، اب چونکہ ایمان آ گیا، ادھر یوسف علیہ السلام تعبیر بیان کر چکے، تو اب جو ہے وہ کہنے لگے کہ نہیں جی یہ تو ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یوسف علیہ السلام تعبیر کر بیٹھے ہیں، آپ تعبیر بیان کر بیٹھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اب سنیں جی، ذرا دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، آپ نے جو کچھ تم پوچھ رہے تھے نا اب یہی فیصلہ ہو چکا ہے، جو میں نے کہہ دیا ہے اب یہی ہوگا، بس تم نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو اب یہی ہوگا، اندازہ لگائیں۔ قضی اللہ، اب تو فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا، ہاں جی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ خواب ہر ایک کو نہ سنائے، ہاں جی۔ یہاں جو لوگ خواب سناتے ہیں نا اور آگے تعبیر ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کو خواب سنانا ان کا غلط تھا،
جی اگر خواب انہوں نے دیکھا تھا آپ کو بیان کیا تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے تعبیر بالکل ٹھیک فرمائی، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں موجودہ دور کے حساب سے ہر ایک کو خواب نہ سنایا جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے پھر تعبیر ہو جائے پھر اکثر ویسے ہو جاتا ہے، اکثر ویسے ہو جاتا ہے جیسے تعبیر ہو جائے، جیسے معبر کہہ دے گا یا جو بھی بندہ کہہ دے گا اکثر ویسے ہو جاتا ہے، جیسے بیان کیا جائے ویسے ہو جاتا ہے۔ پھر بندے پریشان ہوئے پھرتے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ ظاہری بات ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، صادق اور صدیق، یوسف علیہ السلام کو قرآن نے صدیق کہا ہے، قرآن نے صدیق کہا ہے۔ صادق اور صدیق کا فرق پتہ کیا ہے؟ صادق کہتے ہیں اسے باہر سے آئے اور بارش ہو رہی ہو، آگے کہے جی بارش ہو رہی ہے، یہ صادق ہے۔ اور صدیق یہ ہے بیٹھا یہاں پہ ہو، باہر بارش نہ ہو، وہ کہہ دے کہ بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بارش کر دے، اللہ تعالیٰ بارش کر دے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ صادق وہ ہے جو واقعے کے مطابق بات کرے، واقعے کے مطابق بات کرے۔ صدیق وہ ہے کہ وہ بات کر دے، اللہ تعالیٰ واقعے کو بھی اسی کے قول کے مطابق کر دے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ سمجھ آئے نا؟ اب ایک دو مثالیں جو ہے نا اسی سے۔ اب یہ واقعہ ظاہری بات ہے باہر نکل کے مشہور ہوا ہوگا، وہ نوکری پہ بحال ہوا ایک مشروبات والا، اور دوسرا جو ہے روٹیوں والا کک، وہ لٹکا دیا گیا، اس کو سولی چڑھ گئی۔ اب جہاں پہ یہ مشہور ہوا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی تھی، وہاں پہ یہ بھی مشہور ہوا کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو کہہ دیا ویسا ہی ہو گیا۔ سمجھ آئے نا؟ ذرا غور کریں اس بات پر۔ دونوں باتیں مشہور ہوئی کہ انہوں نے تعبیر پوچھی تھی یوسف علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام نے جیسی تعبیر بتائی ویسے ہی ہوا، لیکن ساتھ یہ بھی مشہور ہوا ہوگا کہ جناب انہوں نے تو خواب نہیں دیکھا تھا، انہوں نے جھوٹ کہا تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنے جھوٹ کو تسلیم کیا، جب ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ بیٹھے، توحید سن لی، پھر جھوٹ نہیں کہا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے غلط کہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے قضی الامر، اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خواب انہوں نے دیکھا نہیں تھا، آپ علیہ السلام نے تعبیر کر دی، آپ نے جو کہہ دیا اللہ نے بھی ویسے کر دیا، اللہ نے بھی ویسے کر دیا۔ اب جب یہ بات مشہور ہو گئی ہر طرف، تو بادشاہ تک جو بات پہنچی نا، اللہ اکبر، بادشاہ کا بندہ آیا خواب پوچھنے کے لیے، تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آگے، اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات، اے یوسف، اے صدیق، صدیق کہا، اے یوسف، اے صدیق، اللہ اکبر، ہیں اے صدیق، کیونکہ صدیق وہ ہے جو کہہ دے ویسے ہو جائے، جو کہہ دے ویسے ہو جائے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا کہ جو کہا ویسے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا صدیق النبیہ، میں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، آپ صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ قحط پڑ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جمع رہتے تھے، ہر وقت سینکڑوں کی تعداد میں کھانا پکتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے آستانے پر ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، صبح بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، فلسطین کے اندر آپ کے مزار پہ ویسے کھانا پکتا ہے، آج بھی ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور بڑا زبردست کھانا پکتا ہے وہاں پہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہزاروں لوگ پڑے ہوتے تھے کھانا کھانے والے۔ آپ نے قحط پڑ گیا، گندم مل نہیں رہا، لوگ پڑے ہوئے ہیں بھوکے بیچارے، آپ نے بندے بھیجے، میں جاؤ بھی کھانا لے کر آؤ، گندم لے کر آؤ، میرے مصری دوست کے پاس جاؤ۔ یہاں سے جناب بندے گئے وہاں سے وہاں لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ کتنا گندم لینا ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنا لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا تو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے کہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ چکی تھی اس کی مصر میں، میں کہ اپنے گھر کے لیے لینا چاہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو اتنے بندوں کو کہیں تو وہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہاں بھی قحط پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں مل رہا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بندے جو پڑے ہوئے ہیں بیچارے بھوکے اتنے دنوں سے،
تو ہم خالی گدھے لے کے جائیں اور خالی ان کے وہ توڑے ہوں تو کہیں دیکھ کے تو ان کو کچھ ہو ہی نہ جائے. چلو پہلے جا کے ہم ابراہیم علیہ السلام کو کہیں گے کہ حضرت یہ معاملہ ہوا ہے, نہیں ملا, تو آپ جو پھر فیصلہ کریں گے پھر ویسے کر لیں گے. انہوں نے راستے میں ریت بھر لی, توڑوں میں ریت بھر لی. ریت بھرنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر, رات کو گھر پہنچے, مہمان بھی خوشی کے ساتھ سو گئے. انہوں نے کہا لو بھی سویرے روٹی کھائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی جو ہیں سویرے سویرے روٹی بنا رہی ہیں اور ساتھ خادمائیں جو ہیں وہ بھی روٹی بنا رہی ہیں سویرے سویرے. پچھلی رات کو شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اٹھے, انہوں نے کہا جی یہ گندم جہاں سے منگوایا نا آپ نے, آئندہ سے بھی وہیں سے منگوایا کریں, بڑا بہترین گندم ہے, بڑا بہترین گندم ہے, سرخ گندم, موٹے موٹے دانے ہیں جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی آپ نے میں یہ کہاں سے آیا بلا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے مصری خلیل نے بھیجا ہے. میں نہیں, یہ مصری خلیل نے نہیں بھیجا, یہ عرش والے خلیل نے بھیجا ہے. یہ اسی کی طرف سے آیا ہے جی. بتائیں صدیق کیسے ہے جی؟ یہاں تو کہا بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے, رب نے فرمایا ابراہیم صدیق ہے جی. آپ کے گھر میں جیسے ریت داخل ہوئی, آئی ریت تھی, توڑے جب کھولے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی گندم بنا دیا. صدیق کا گھر ہے نا. ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں, ایک جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے. انہوں نے, ان کے گھر والے جو ہیں آگے پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام کے ایک صحابی سے, ہمارے, انہوں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو بتائیں وہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کو تکلیف ہو. انہوں نے کہا کہ پیچھے آ رہے ہیں فلاں, ان سے پوچھ لیں. وہ پیچھے آ رہے ہیں, ان سے پوچھا, ان کے بھی ذہن میں یہی ہے کہ اگر بتانا ہوتا تو وہ بتا دیتے, وہ بڑے تھے. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا وہ پیچھے آ رہے ہیں, ان سے پوچھ لیں. وہ پیچھے آتے تھے, انہوں نے کہا پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں, ان سے پوچھ لیں. حضرت ابو بکر صدیق, بندہ شہید ہو گئے, حضرت ابو بکر صدیق آئے, پوچھا ہاں جی وہ فلاں بندہ, میں وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. آپ نے اتنا کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے روانہ کر دیا. میں جا بھائی, ابو بکر نے کہہ دیا وہ صدیق ہے. وہ صدیق نام جو ہے ہم نے عرشوں سے نازل کیا ہے ان کا. بتائیں صادق اور صدیق کا فرق یہ ہے. تو یوسف علیہ السلام صدیق ہے بھائی. آپ نے جو میں نے کہہ دیا قضی الامر, اب فیصلہ ہو گیا ہے. اب کیا ہو گیا ہے؟ فیصلہ ہو گیا ہے. اب تو یہاں کوئی بات دوسری ہے نہیں, جو بھی تم کہتے رہو. ہاں جی, اب یہاں پہ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. جب کفر کی حالت میں تھے تو انہوں نے جھوٹ کہا, جب ایمان آ گیا نا انہیں پھر ندامت اور شرمندگی نہیں ہوئی کہ ہم کیسے تسلیم کر لیں جی ہم نے جھوٹ کہا تھا. انہوں نے پھر تسلیم کر لیا, انہوں نے کہا جی ہم نے تو غلط کہا تھا. ایسے ہی ہیں جی. اور بعض مفسرین نے یہ بھی نقل کیا ہے, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لینے آئے تھے کہ یہ جو محسن ہیں, یہ جو نیک بنے ہوئے ہیں یہاں ہمارے ہاں, تو ان سے کوئی بات پوچھ کے دیکھیں. ممکن ہے تعبیریں پہلے بھی بیان ہوئی ہوں, آپ نے بیان کی ہوں, تو انہوں نے کہا ہم بھی ذرا چیک کر کے دیکھیں, کوئی جھوٹی تعبیر پوچھ کے دیکھیں. ہیں جی. انہوں نے پھر جب امتحان لینا چاہا تو بعد میں پھر جو آپ نے فرما دیا میں ویسے ہو گیا. ہاں جی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندے کے پاس جب ایمان نہ ہو تو امتحان لیتا ہے. جی ایمان آ جائے تو پھر امتحان والی بات نہیں رہتی, پھر اسے اپنی پڑ جاتی ہے, پھر اسے اپنی فکر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.